بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے 30ویں نشست جو تھی وہ صحبت صالحین پر سماعت کی تھی۔ آج کی 31ویں نشست یہ اسی 30ویں نشست کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل تصوف اور صوفیہ کے ہاں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے نیک بندوں کی صحبت، صالحین کی صحبت، ذاکرین کی صحبت، انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور اپنے مرشد کی صحبت، یہ تزکیہ نفس کے لیے اور تصفیہ قلب کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اور دوسرا، فاجر و فاسق گندے لوگوں کی صحبت سے بچنا، فاجر فاسق کی لوگوں کی صحبت سے بچنا، گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچنا، بد عقیدہ اور بد اعمال لوگوں کی صحبت سے بچنا، اور جن لوگوں کی دل میں دنیا کی محبت بس گئی، آخرت کی محبت نکل گئی، ان لوگوں کی صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہی بات ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں تلقین کی گئی۔ سورہ فاتحہ یہ اتنی زبردست، یہ قرآن مجید برہان رشید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ نماز کا حصہ ہے۔ اور جو شخص نماز کے اندر سورہ فاتحہ ارادتاً قصداً نہیں پڑھتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اور دیکھیے اس کی آخری دو آیتیں، پہلی آیتیں اللہ کی توحید پر ہیں اور اس کی دو آیتیں آخری، اس میں کیا ہے؟ اور یہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ بھی اور دعا بھی ہے۔ جس طرح ہمارے بعض علماء صوفیہ جنازے کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں، دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، چونکہ یہ دعا بھی ہے۔ اور اس کی دو آیتیں تو بالکل بڑی زبردست اور بہت کمال ہے بندے کی ہدایت کے لیے۔ ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ خود بندے کو ترغیب دلاتا ہے کہ آپ نے کیا دعا کر دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کیا آگے بندہ کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے کی دعا کرو اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اب چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، مختصر وقت ہے، تو یہاں پر ہم اب کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے فلاں بندہ انعام یافتہ ہے، فلاں بندہ انعام یافتہ ہے، تو بہترین قرآن کی تفسیر وہی ہوتی ہے جو ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہو۔ پھر اس کے بعد تفسیر کا دوسرا درجہ وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، اس کے بعد پھر آگے دوسری تفاسیر ہیں۔ تو یہاں پر قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن، اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ من النبیین، یعنی وہ پہلا گروہ نبیوں کا ہے۔ فرمایا والصدیقین، دوسرا گروہ صدیقین کا، والشہداء، تیسرا گروہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ شہداء ہیں۔ پھر چوتھا گروہ فرمایا والصالحین، وہ چوتھا گروہ صالحین کا، اولیاء اللہ کا، نیک اور صالحین اور کاملین بندوں کا۔ پھر رب کہتا وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے تمہارے ساتھی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں تاکید کی گئی، ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ تم اپنے دوست اچھے اختیار کرو، صالحین لوگوں کی دوستی اختیار کرو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو۔ اب حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب یہاں پر صالحین کا ذکر کیا گیا، انبیاء کا ذکر کیا گیا، صدیقین کا ذکر کیا گیا، شہداء کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اب نبیین تو آ نہیں سکتے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو صدیقین سے مراد بھی یہ بہت ساری اس پہ مفسرین نے لکھا، تو بہرحال پیچھے صدیقین، شہداء اور صالحین باقی ہیں۔ تو شہید تو دنیا سے چلے گئے، شہادت ہوئی تو وہ اپنے مقام میں رب کے پاس پہنچ گئے، تو پیچھے صدیقین اور صالحین بچتے ہیں۔ تو صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اس کی ہمیں تاکید کی گئی۔ اب صالحین کون لوگ ہیں؟ پھر ان کی نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نے پاک علیہ السلام نے فرمایا افضلکم الذین، تم میں سے افضل لوگ وہ ہیں، یعنی عظمت والے لوگ یہ ہیں، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں، فضل والے لوگ وہ لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ اذا رعوا ذکر اللہ تعالی لرؤیاتہم، کہ جب تم ان کو دیکھو
تو تمہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ افضل وہ لوگ ہیں، فضیلت والے وہ لوگ ہیں جن جب ان کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو اب یہاں پر نشانی یہ بتائی گئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی یہ علامت اور بتائی گئی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن اذا ما المؤمن ان ماشیاتا ہو نفع کا، کہ جب تو مومن کے پاس چل کر جائے تو اس میں تیرا نفع ہی نفع ہے۔ تو مومن کے پاس، نیک بندے کے ساتھ، صالح کے پاس، کسی ذکر والے کے پاس، انعام یافتہ کے پاس، اہل اللہ کے پاس جائے، صوفیاء کے پاس جائے تو یہ تیرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَإِن شَاوَرْتَهُ نَفَعَكَ، اگر تو ان سے مشورہ کرے تو وہ بھی تیرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا وَإِن شَارِكْتَهُ نَفَعَكَ، اگر تو ان کے ساتھ شراکت کرے یعنی ان کے ساتھ مل کر کاروبار کرے تو وہ بھی تیرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرَةُ مَنْفَعَهُ، حتیٰ کہ ہر کام ہی تیرے لیے صالحین اور مومن کے ساتھ نفع ہی نفع ہے۔ رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں، یعنی صالحین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اللہ کے ساتھ، ذکر والوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو ان کے پاس چل کر جائے پھر بھی تیرا نفع، اگر تو ان سے مشورہ کرے تجھے اس میں بھی نفع، اگر تو ان کے ساتھ شراکت کرے، کاروبار کرے، نفع ہی نفع، ہر کام میں حضور فرماتے ہیں تیرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے ان کے بارے میں پھر یوں ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتح للخیر، کہ کچھ لوگ نیکی جاری کرنے والے اور برائیوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکیوں کو جاری کرنے والے، مفاتح للخیر یعنی وہ نیکی کی چابیاں ہیں، نیکی کو جاری کرنے والے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغالق للشر، وہ برائی کو بند کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحُ لِلشَّرِّ، کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے ہیں، گناہ کی چابی ہوتے ہیں۔ مغالق للخیر، وہ نیکی کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ، مبارک ہو، خوشخبری اس بندے کے لیے مفاتح للخیر علی یدیہ، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی چابیاں دے دی ہیں۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحُ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو بند کرنے والا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے نیک اور صالحین بندے، یعنی جب وہ نیک بندہ نیکی کی چابی ہے، برا بندہ برائی کی چابی ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا پھر کتنا ضروری ہو گیا۔ تو اس وجہ سے صالحین، اہل اللہ کی، ذاکرین کی، اپنے مرشد کی، اپنے اساتذہ کی صحبت میں آؤ، تاکہ جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں نیکی کی طرف تمہاری رغبت ہو اور تم نیکی کی طرف تم جا سکو۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الواحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر منہ الوحدۃ، کہ برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی بہتر ہے۔ اگر کوئی برا دوست ہے، برا یار ہے تمہارا، برا تمہارا ساتھی ہے، تو اس سے بہتر ہے تم تنہائی اختیار کرو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے آدمیوں کی جو صحبت ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے۔ بندہ اب نیک، صالح، عالم، باعمل، اپنے مرشد اور ذاکرین کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ بندہ تنہائی میں برائی سے تو بچ سکتا ہے لیکن وہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اسی بات کی طرف رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، تو لہٰذا برے بندے سے بھاگو، برے بندے سے دور نکلو۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی میں تو برے بندوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے تو ان کی صحبت سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں جانوروں کی صحبت بندے پہ اثر کر جاتی ہے۔ مثلا یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ گھوڑے پالنے والا ہوگا، گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہوگا، گھوڑوں کی صحبت اور معیت میں رہنے والا ہوگا، وہ بندہ جوان مرد ہوگا۔ جو شخص اونٹوں کو پالنے والا ہوگا، اونٹ چارنے والا ہوگا، اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا ہوگا، تو وہ بندہ ہٹ دھرم ہوگا۔ تو جو بندہ بکریاں چرانے والا ہوگا، بکریاں پالنے والا ہوگا، اس بندے کے اندر عاجزی ہوگی۔ یہ قرآن حدیث کا مسئلہ تو نہیں، لیکن دانا لوگوں نے
یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ یعنی جانوروں کے اندر جو پالنے والے، ان کو رکھنے والے، ان کے پاس رہنے والے، ان کی طبیعتیں ویسی ہو جاتی ہیں۔ تو جب جانوروں کی طبیعتیں اور وہ چیزیں بندے پر اثر کر جاتی ہیں تو اندازہ کیجئے پھر بندے کی صحبت پر کیوں نہیں اثر ہوگا۔ اس وجہ سے برے بندوں کی صحبت سے بچیں اور اپنے آپ کو ذاکرین، اہل اللہ، صالحین کی صحبت میں آئیں تاکہ آپ کے اندر ذکر کی رغبت پیدا ہو، نیکی کی رغبت پیدا ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ابتداء شروع میں صوفیہ کی مخالفت کیا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کو وصیت فرمائے، بیٹا کبھی صوفیوں کے پاس نہ بیٹھنا، یہ شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت بشر حافی کی صحبت اختیار کی اور حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جب صحبت اختیار کی اور جب آپ نے طریقت کو اور تصوف کو سمجھا، آپ نے سیکھا، اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیتیں کیا کہنے لگی، بیٹا کبھی بھی صوفیوں سے بدظن نہ ہونا، ان ذکر والوں سے کبھی بدظن نہ ہونا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے معیت میں رہنا۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، علمی روحانی شخصیت، اور تابعی جنہوں نے کتنے صحابہ کی زیارت کی، وہ بھی برملا کہنے لگے کہ اگر میں نے 2 سال حضرت امام جعفر الصادق کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے صالحین کی صحبت اختیار کرو اور ان کی معیت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، ذکر کی مجالس کو اختیار کرو، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالحین کی صحبت اور سنگت اور معیت کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔